میں ایک آیت کریمہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیتیں آپ کئی مرتبہ سنے ہیں، یاد ہے نا میرے بیٹیوں؟ دیکھو بچوں غور سے سننا، میری ساری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سننا، میں ایک ایک بار سمجھانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ یہ آیت آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً پھر آواز سے بولیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ اکبر للعالمین۔ دیکھو یہ آیت کو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا میں اگر اس کو اس طرح سے پڑھوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ تو صحیح ہوگا کیا؟ جی نہیں صحیح ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نہیں اسٹاپ مولانا، ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ ہم نے آپ کو سارے مومنوں کے لیے بھیجا ہے، نہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ ہم آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم آپ کو بھیجے ہیں سارے جہانوں کے لیے، آل یونیورس، آل کریشن، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چلیے اسٹیپ 1، دیکھو بیٹے یہ کلاس کی طرح ہے، آپ کو سمجھنا ہے، فوکس کرنا ہے، باقی معاملات ہوتے رہیں گے، ان کو ایوارڈ دینا ہے، وہ ترتیبیں دیتے رہیں گے، آپ فوکس کریے۔ رحمت، پہلی رحمت کیا ہے بتائیے؟ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ بتائیے پہلی رحمت کیا ہے؟ جی کیا ہو سکتی ہے؟ کھانا، پانی، مغفرت، دوا وغیرہ کیا ہو سکتی ہے پہلی رحمت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی رحمت کیا ہے۔ پہلی رحمت ہے ہمارا ایگزسٹنس، وجود۔ ہم نہیں تھے، ہم پیدا نہیں تھے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، نہیں ہمارا نہیں، چاند سورج بھی نہیں تھا، زمین اور آسمان بھی نہیں تھے، یہ پلانٹس نہیں تھے، یہ اسپیس نہیں تھا، یہ سمندر نہیں تھے، یہ مچھلیاں نہیں تھے، یہ جانور نہیں، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری یونیورس کو ایگزسٹنس دیا، وجود دیا، پیدا کیا، کریٹ کیا۔ تو کس سے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے، نور محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نور مصطفیٰ سے ہم سب کو پیدا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین اور آسمان یہ سارا کچھ نور محمدی سے، سرکار کے نور سے۔ تو ہمارا جو پہلی رحمت ہے ایگزسٹنس، وجود، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا کیا۔ فرسٹ ہو گیا۔ چلیے بتائیے سیکنڈ رحمت کیا ہے؟ اب تو ہم بن گئے، اب تو ہم پیدا ہو گئے۔ سیکنڈ رحمت کیا ہے؟ سیکنڈ رحمت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں سیکنڈ رحمت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے، بولیے میرے کو معلوم ہے، بتائیے کیا ہے آواز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں آنا۔ میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں، نہیں بہت اچھی بات کہی ہماری بہن نے، بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن میں اس سے آگے کی بات بتا۔ پہلی رحمت ہے ایگزسٹنس، وجود میں آنا، اور دوسری رحمت ہوتی ہے ہدایت، گائیڈنس۔ جو پیدا ہوا ہے اس کے دل اور دماغ میں آنا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیوں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیوں آئے ہیں ہم اس زمین پر۔ آپ دیکھیں ایک انسان پیدا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے اسے کیا کرنا ہے، ایک جانور پیدا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کیا کرنا۔ جب انسان کو ہم سکھاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو بیٹا، یہ کرو یہ کرو، تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو گائیڈ ہم کر رہے ہیں، ٹیچر سمجھتے اصل میں گائیڈ ہم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر جانور کو کس نے سکھایا؟ شیر کو جنگل میں کس نے سکھایا؟ پہاڑ کے اوپر سے اڑنے والے پرندے کو کس نے سکھایا اڑنا؟ گائیڈنس اللہ تعالیٰ کبھی استاد کے ذریعے، کبھی عقل کے ذریعے، مختلف سورسز سے عطا فرماتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا، اس کے بعد ہم سب کو گائیڈ کرنے والا بنایا۔ جی ہم سب کو گائیڈ کرنے والا بنایا۔ تیسری بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑی رحمت اس طرح سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف، ان کی تعلیمات
ان کے ٹیچنگز کو جو اپناتا ہے وہ عزت دار ہو جاتا ہے۔ صدر محترم نہری صاحب سید صاحب جو ہے بتا رہے تھے کہ آج افسوس کی بات ہے کہ کیوں ہم کمزور ہو رہے ہیں، کیوں ہم پسماندہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سرکار کا نام تو لیتے ہیں لیکن سرکار کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں جا کر رٹتے ہیں احادیث النظافۃ من الایمان الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، صاف ستھرے رہنا اسلام کا حصہ ہے، یہ پڑھتے ہیں، پھر نکل کے جاتے وقت راستے میں سڑک پر کچرا ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پڑھ تو رہے ہیں، فالو نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کی ریسپیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے جو بڑوں کی ریسپیکٹ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو چھوٹوں پر شفقت اور پیار اور محبت نہ کرے چھوٹوں کے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن بڑوں کے ساتھ بھی ہم سے بدتمیزیاں ہو رہی ہے، چھوٹوں کے اوپر ہم سختیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کا نام لے رہے ہیں، سرکار کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی کے اندر جھانکیے، دیکھیے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایگزسٹنس وجود دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو گائیڈنس اور ہدایت عطا کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈنس پر، آپ کے ٹیچنگز پر عمل کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ قابل مبارکباد ہے محبان اہل بیت فاؤنڈیشن کہ انہوں نے میلاد کی محافل تو ہونا چاہیے، یہ بھی کیا میلاد کی محفل نہیں تو اور کیا ہے، سرکار کی عظمت کی محفل نہیں ہے تو اور کیا ہے جی، یہ بالکل میلاد کی محفل ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس کا رخ چینج کیا ہے۔ جسٹ نعرے نہیں رہے ہیں جی، جسٹ نعرے، جسٹ کیا کہتے ہیں دعوے کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ نعرہ لگائیے، بہت اچھی بات ہے، نعتیں پڑھیے، بہت زبردست بات ہے، کھانا کھلائیے، بہت بڑی چیز ہے کھانا کھلانا، نعتیں پڑھنا، سرکار کی عظمتیں بیان کرنا، لیکن اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھانے اور یاد دلانے کا جو کام محبان اہل بیت فاؤنڈیشن نے کیا ہے یہ واقعتاً مبارکباد کے قابل ہے۔ سید امتیاز جلیل صاحب MP صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹے، میں ایک چیز آپ کو بڑی اہم بتانے جا رہا ہوں، یہ جو بات محبوب میاں قبلہ نے بتایا ہے کہ ہم رجسٹریشن تو سب کے لیے اوپن کیے ہیں، لیکن الحمدللہ رجسٹریشن کرانے میں بھی لڑکیاں ہی ونر رہی ہیں، برابر ہے، اور ایگزام لکھنے کے نمبرز میں سب سے زیادہ ایگزام لکھنے والی بھی لڑکیاں رہی ہیں، رزلٹ میں بھی بیٹر پرفارمنس لڑکیوں کا ہی رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اب اس طرح سے اگر کمپٹیشن کرایا جائے تو واقعتاً لڑکیاں ون ہے جی، لڑکیاں ونرس ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال مجھے بات زیادہ لمبی کرنا نہیں، یاد رکھو میں آپ کو بتایا 3 رحمت کے 3 سٹیجز، یہ یاد رکھنا بیٹے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پہلا کیا سٹیج کیا تھا؟ ایگزسٹنس، وجود، ہم پیدا ہوئے نور محمد سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نور محمدی سے پیدا کیا، اور پھر ہم کو پیدا ہوتی جس چیز کی ضرورت تھی وہ گائیڈنس، اور سب سے بڑھ کر ہادی الہادی الاعظم جی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صحیح راستے پر چلانے والی تو آپ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہماری وجود نور محمدی ہے، اور ہمارا گائیڈنس ذات محمدی سے ہے، اور ہماری گزری ہوئی عزت دوبارہ بحال کرنے کا طریقہ کار سیرت مصطفی پر عمل کرنا ہے، تعلیمات مصطفی پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی محبان اہل بیت فاؤنڈیشن یہاں پر رکے گا نہیں، جیسا کہ محبوب میاں نے اعلان کیا انشاءاللہ تعالی یہاں پر لائبریریز قائم ہوں گے، یہاں پر مختلف کورسز ہوں گے، میں اپنی بیٹیوں کو آج ہی سنا دے رہا ہوں، یہاں پر مختلف کورسز ہم انشاءاللہ تعالی کرائے جائیں گے، قرآن میں کورس کرائیں گے، حدیث میں کورس کرائیں گے، زیادہ بڑے بڑے کورسز نہیں، آپ آلریڈی کسی اسکول میں جاتی ہیں، آلریڈی کسی کالج میں یا جاب میں آپ مصروف ہے، شارٹ ٹائم 3 دن کے 5 دن کے کورسز ہوں گے، یہاں پر انشاءاللہ تعالی محافل منعقد ہوں گے، بہترین ایکسپرٹس قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، ہسٹری کے ماہرین آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ٹریننگ دیں گے کہ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے،
یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے۔ حقیقی اسلام یہیں سے ملتا ہے، اور حقیقی اسلام شروع ہوتا ہے تعلیم سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اسپریچویلٹی اور روحانیت کا حق اور مرکز تو ہے ہی، اور انشاءاللہ تعالی دیکھنا آئندہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ علم بانٹنے والا بھی انشاءاللہ تعالی یہ سب سے بڑا چراغ ہوگا سرزمین اورنگ آباد پر انشاءاللہ تعالی۔ اسی بات پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم سب کو اسی طرح سے پڑھنے، محنت کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔